السلام علیکم ناظرین۔ 30 جنوری 2026 کو جب ایپسٹرین فائل ریلیز ہوئی تو پوری دنیا میں ایک دھماکہ مچ گیا۔ دنیا کی ایلیٹ کلاس طبقے کے بڑے بڑے نام اس فائل میں موجود تھے۔ اس فائل کے اندر چائلڈ ٹریفکنگ، انسانی اسمگلنگ اور چائلڈ ریپنگ جیسے جرائم کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ جن کے نام اس فائل میں ہیں دنیا کی نگاہ میں سب سے زیادہ انسانیت کے خیرخواہ، مہذب اور علم والے تھے۔ پھر آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ صرف ایک وجہ سے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے پیچھے صرف ایک اہم ترین ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ درندگی کے اس مقام تک پہنچ گئے۔ آج ہم اس عجیب و غریب وجہ یعنی اسٹرینج ریزن کو ڈیپتھ میں سمجھیں گے اور ویسٹرن سویلائزیشن کی اس خطرناک کمزوری کو جانیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلام اس پرابلم کو کس طرح سے حل کرتا ہے۔ اس ٹاپک پر ایسی ڈیٹیلڈ، آتھینٹک اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو ویسٹرن سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں بہت ہی ڈیپتھ، انٹرسٹنگ اور ٹیکنیکل نالج بہت سمپل اور آسان انداز میں دوں گا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کرائمز کے پیچھے کی سائیکی اور ریزن سمجھنے سے پہلے ویسٹرن سویلائزیشن کے 4 امپورٹنٹ ایلیمنٹ جاننے ضروری ہیں۔ ان 4 ایلیمنٹ کو جاننے کے بعد ہی آپ اس ریزن کو اچھے سے سمجھ پائیں گے جو ہم نے ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا ہے۔ پہلا ایلیمنٹ ہے ہیومنزم یعنی انسانیت پرستی۔ یہ ویسٹرن سویلائزیشن کی ایک اہم آئیڈیالوجیکل بیس ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر سینٹر پوائنٹ انسان ہے، مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے، یعنی قانون، موریلٹی، اچھائی، برائی، ہر چیز طے کرنے کا حق انسان کی عقل کو ہے، اور وہ عقل اپنا فائدہ، اپنی خوشی، اپنی ڈیزائر اور کمفرٹ کے اکارڈنگ جو چاہے وہ قانون بنا سکتی ہے۔ جس چیز کو چاہے اچھی کہہ سکتی ہے اور جس چیز کو چاہے برا کہہ سکتی ہے۔ اس فکر کے تحت انسان پر صرف ایک ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے، وہ یہ کہ کسی دوسرے انسان کو ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ہر شخص جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس آئیڈیالوجی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہر انسان کی عقل الگ تقاضا کر سکتی ہے، اس کی الگ ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں، ہر انسان کی الگ ڈیزائر ہو سکتی ہیں، ہر انسان کو الگ چیز میں خوشی اور پلیجر مل سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے اس ریسٹرکشن کی کہ خوشی اور ڈیزائر کو پورا کرنے میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو سوال یہ ہے کہ یہ ریسٹرکشن کس نے لگائی؟ یہ بھی تو انسانی عقل نے لگائی ہے۔ تو اگر کسی دوسرے انسان کی عقل یہ کہے کہ میں اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں، تو اس کو کس دلیل سے روکا جائے گا؟ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک عقل رکھتا ہے۔ تو ایک انسانی عقل کا قانون ایک دوسرے انسانی عقل کے اوپر پریورٹی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اب یہاں آ کر ویسٹرن سویلائزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم اسے قانون کے ذریعے روکیں گے، اس کے خلاف قانون بنائیں گے اور اسے سزا دیں گے تاکہ ایسے کرائمز نہ ہو سکیں۔ یہ چیز سننے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن ٹھہریے، کلائمیکس ابھی باقی ہے۔ دنیا کے اندر قانون کو نافذ کرنے والی کوئی قوت ایسی نہیں گزری جو 100% لوگوں پر اپنا قانون نافذ کر دے۔ بہت سے لوگ ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں جن تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت اور اتنی پاور ہوتی ہے کہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کوئی پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے، بڑا بزنس مین بھی، یا کوئی اور پاورفل انسان۔ وہ اگر کرائمز پر آمادہ ہو جائے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سینٹر کوسچن ہے جس سے ہیومنزم کی پوری بنیاد ہل جاتی ہے۔ اس کا جواب آج تک کوئی ویسٹرن تھنکر نہیں دے سکا۔ یہی در حقیقت ہیومنزم آئیڈیالوجی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، جبکہ اس کے مقابلے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ کائنات کا مرکز خدا ہے، جبکہ انسان کی حیثیت خدا کے نائب اور خلیفہ کی ہے۔ قرآن میں بہت سی جگہ خدا نے اس نظریے کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اسلامی آئیڈیالوجی کے حساب سے اچھائی، برائی، موریلٹی اور قانون کے رولز
خدا نے بیان کر دیے ہیں۔ انسان کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ ان ضابطوں اور رولز کو فالو کرے اور ان پر عمل کرے۔ اسلام بھی قانون بنانے اور اس کو نافذ کرنے پر یقین رکھتا ہے، لیکن ویسٹرن سویلائزیشن کی طرح اسی پر نہیں رک جاتا، بلکہ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی مجرم اور کرمنل اس دنیا میں قانون کے ہاتھ سے بچ بھی گیا تو آخرت میں خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اس طرح سے وہ دنیا کے اندر طاقتور اور کمزور کلاسز کے درمیان بیلنس کرتا ہے۔ ناظرین، ویسٹرن سویلائزیشن کی دوسری آئیڈیالوجی ہے انڈیویجولزم۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد کی آزادی، یعنی انڈیویجولز کے فریڈم اور ڈیزائر کو سوسائٹی اور سماج پر پریورٹی حاصل ہے۔ یہاں پر بھی ویسٹرن سویلائزیشن بس ایک ریسٹرکشن لگاتی ہے، وہ یہ کہ کوئی فرد اپنی آزادی اور ڈیزائر سے کسی دوسرے انڈیویجول کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن کسی فرد کے ایکشن سے اگر سوسائٹی اور سماج پر کوئی نگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس آئیڈیالوجی میں کوئی ایک خامی نہیں ہے، بلکہ بہت سے فلاز کا مجموعہ ہے۔ یہ آئیڈیالوجی انسان کے اندر سیلفشنس اور مفاد پرستی پیدا کرتی ہے، دوسروں کے لیے سیکریفائسز، قربانی، جذبہ ہمدردی اور کمپیشن کو ختم کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہر انڈیویجول کو جب یہ سمجھا دیا جائے گا کہ جو کچھ اہمیت ہے وہ تمہاری ذات کی ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ڈیزائر اور تمہارا فائدہ سب سے اہم ہے، سماج اور سوسائٹی پریشانی اور ٹریبل میں ہو، اس کے اوپر کوئی آفت ٹوٹ پڑے یا سماج کے کچھ لوگ بیکورڈ اور ضرورت مند ہوں، لیکن انڈیویجولز کے دماغ میں تو یہ بات گھسا دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے فائدے، ترقی اور سکون سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تمام لوگ یہی سوچنے لگیں تو اندازہ لگائیے کہ کس قسم کی سوسائٹی پروان چڑھے گی۔ ایک ایسا سماج جس میں ہر شخص بس پرسنل بینیفٹ کے پیچھے دوڑنے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے دکھ درد سے، دوسرے کے گلے شکووں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو بتائیے یہ ایک خوبصورت سوسائٹی ہوگی یا ڈسگسٹنگ؟ جبکہ اس آئیڈیالوجی کی ایک دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے بہت سی وہ چیزیں صحیح سمجھی جاتی ہیں جن کا نقصان دہ ہونا انڈیویجولی تو ظاہر نہیں ہوتا، مگر اوور آل سماج کے لیے وہ سلو پوائزن ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک چیز ہے سیکشول انمورالٹی۔ سیکشول انمورالٹی سے سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، اس کا فیملی سسٹم بکھر جاتا ہے۔ جب کسی سویلائزیشن کے اندر جینے والوں کو یہ آزادی مل جائے کہ اس کے مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جب چاہیں جیسے چاہیں ریلیشن شپ بنائیں، تو وہاں فیملی سسٹم کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ جب بغیر ذمہ داری اور بانڈ کے سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کی کھلی آزادی ہوگی تو اس کے لیے بانڈ اور ذمہ داری کون نبھائے گا؟ اور جب مرد عورت دونوں بانڈ سے آزاد رہنا چاہیں گے تو وہ بچہ کیوں پیدا کریں گے؟ اور بچہ پیدا ہو بھی گیا تو اس کی پیرنٹنگ اور کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک خوبصورت انوائرمنٹ کیسے ملے گا؟ جب بچے کے ماں باپ نے سیکشول ایکٹ بغیر کسی بانڈ کے انجام دے دیا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے سامنے آئے دن سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کی ایک نئی اپرچونٹی موجود رہتی ہے، تو بھلا وہ چیئرفلی یعنی خوش طبعی کے ساتھ بچے کو کیسے کیری کریں گے؟ اور ایسے انوائرمنٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ موسٹلی جسے اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، خود سوچئے کہ اس بچے کی گروتھ، کیریکٹر بلڈنگ اور کردار سازی کس ٹائپ کی ہوگی۔ اور پھر سوسائٹی میں ایسے بڑی تعداد میں ایسی برتھ اور ایسے بچے ہونے لگیں تو اوور آل سوسائٹی پر اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ کتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اسلام فرد اور جماعت یعنی انڈیویجول اور سوسائٹی کے درمیان بیلنس اور توازن کا قائل ہے۔ وہ نہ فرد کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنے پرسنل پلیجر کے لیے سوسائٹی کو نقصان پہنچائے، اسی لیے وہ ایسی تمام چیزوں کو بالکل حرام قرار دیتا ہے جس سے سوسائٹی پر نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، اور سوسائٹی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ وہ کسی فرد کے پرسنل میٹرز میں بائی فورس انٹرفیئر کرے۔ ناظرین، ویسٹرن سویلائزیشن کی تیسری آئیڈیالوجی ہے سیکولرزم۔ اس آئیڈیالوجی کا ماننا ہے کہ ریاست اور حکومت کا
روحانیت یعنی اسپریچولیٹی اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اور ان کے منتخب نمائندے طے کریں گے کہ اسٹیٹ کا قانون کیا ہو اور کس چیز کو لیگل قرار دیا جائے اور کس چیز کو اللیگل۔ اس فکر میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ انسانوں کے منتخب نمائندوں کی اکثریت جب چاہے جس چیز کو چاہے درست قرار دے دے اور جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دے۔ ایک چیز جو کل غلط تھی وہ آج درست ہو سکتی ہے، اور جو چیز کل درست تھی وہ آج غلط ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جس چیز کو لوگوں کی اکثریت یعنی 100 میں سے 55 60 یا اس سے زیادہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، اسے اسی دور کے 40 45 یا 20 25% لوگ درست سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ مائنورٹی کا کیا قصور ہے کہ ان کی عقل، ان کے فائدے اور ڈیزائر کا لحاظ نہ کیا جائے۔ آج کی ڈیٹ میں فرانس میں حجاب پہ پابندی ہے، جرمنی کے اندر ہوم اسکولنگ بین ہے، سوئٹزرلینڈ میں مینار بنانا اللیگل ہے، جبکہ بیلجیم میں جانور حلال کرنا منع ہے۔ حالانکہ ان تمام جگہوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان رولز کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ آخر ان لوگوں کی عقل نے کون سا قصور کیا ہے کہ ان پر دوسروں کی عقل تھوپی جا رہی ہے؟ کیا وہ انسان اور کائنات کا مرکز نہیں ہے؟ جب معیار اور کسوٹی عقل، فائدہ اور خوشی ہے تو آخر ان لوگوں کے عقل، فائدے اور خوشی کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے مقابلے اسلام یہ کہتا ہے کہ گورننس کے جو بیسک رولز ہیں وہ خدا نے طے کر دیے ہیں، ان میں نہ کوئی میجورٹی انٹرفیئر کر سکتی ہے نہ مائنورٹی۔ ہاں، بیسک پرنسپلز کے مطابق ہر ایرا اور ہر ایریے میں ضرورت کے حساب سے نئے رولز بنائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویسٹرن سویلائزیشن کی چوتھی آئیڈیالوجی ہے کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام۔ یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا اکانومیکل سسٹم ہے۔ اس اکانومیکل سسٹم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انسان 2 کلاسز میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک کلاس ہوتی ہے کیپٹلسٹ یعنی سرمایہ دار کی، جو اپنی دولت کے ذریعے کمپنی کھڑی کرتے ہیں اور اس کا مکمل اختیار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوسری کلاس ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کیپٹلسٹ کے تحت نوکری کرتے ہیں اور اپنی محنت بیچ کر تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں۔ اس اکانومیکل سسٹم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں کیپٹل یعنی سرمایہ بہت آسانی کے ساتھ پیسے سے مزید پیسہ بناتا جاتا ہے، اور نوکری کرنے والا طبقہ محنت کی چکی میں پس کر بمشکل تمام 2 وقت کی روٹی جٹا پاتا ہے۔ کیپٹلسٹ کے کیپٹل اور مزدور کی محنت سے جو پروفٹ پیدا ہوتا ہے اس میں مزدور کو بہت تھوڑا حصہ ملتا ہے اور بڑا حصہ کیپٹلسٹ ہڑپ لیتا ہے۔ اس اکانومیکل سسٹم کا لازمی رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ویلتھ سمٹ کر چند ہاتھوں میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے دولت کی بدترین غیر مساوی تقسیم یعنی ویلتھ انیکویلٹی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کی تاریخ میں دنیا کی 40% دولت صرف 1% لوگ اون کرتے ہیں، جبکہ باقی 99% لوگوں کے پاس ملا کر دنیا کی صرف 60% دولت ہے۔ اس کو مزید زوم ان کریں تو دنیا کے ٹاپ 10% لوگ 75% دولت اون کرتے ہیں، اور نیچے کے 90% لوگوں کے پاس دنیا کی ٹوٹل ویلتھ کا صرف 25% حصہ ہے۔ ان نمبرات سے خوب اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیپٹلزم کا سسٹم کس طرح سے ویلتھ کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں جمع کرتا ہے اور مالداروں کو مزید مالدار جبکہ غریبوں کو مزید غریب بناتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام کا نظام معیشت ہے۔ اسلامی اکانومیکل سسٹم بھی کیپٹلسٹ کی ملکیت یعنی اونرشپ کو تسلیم کرتا ہے، اور جاب ہولڈرز اور کیپٹلسٹ کے بیچ میں جو بھی کام جس سیلری پر بھی آپسی رضامندی سے طے ہو جائے اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ یہاں تک تو بظاہر اسلامی اکانومیکل سسٹم اور کیپٹلزم ایک سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل ٹویسٹ اس کے بعد آتا ہے۔ اسلام کیپٹلسٹ کو اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ ریسٹرکشنز بھی لگاتا ہے۔ پہلا ریسٹرکشن یہ ہے کہ کیپٹلسٹ کے اوپر اسلام یہ لازم قرار دیتا ہے کہ وہ ہر سال اپنی ویلتھ کا ایک فکسڈ اماؤنٹ زکوٰۃ کے نام پر غریبوں اور ضرورت مندوں کے سپرد کرے گا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہر سال منظم طور پر مالداروں کی دولت کا ایک معقول حصہ غریبوں کی جانب منتقل ہوتا ہے، جس سے ویلتھ سمٹنے کے بجائے پھیلتی ہے۔
اسلام دوسری پابندی یہ لگاتا ہے کہ کیپٹلسٹ مصنوعی طور پر یعنی آرٹیفیشلی کسی چیز کی کمی مارکیٹ میں پیدا نہیں کر سکتا، تاکہ مارکیٹ میں چیزوں کی کمی ہو، پھر ان کی مانگ بڑھے اور قیمتیں آسمان پر چڑھ جائیں، پھر کیپٹلسٹ ہائی پرائز پر چیزیں بیچے۔ اس چیز کو اسلامی اکانومیکل سسٹم میں احتکار کہا گیا ہے، اور یہ اسلام میں بالکل بین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی اور آرٹیفیشلی شارٹیج کرنے والے کے لیے سخت وعید بیان کی ہے، جبکہ کیپٹلزم میں موسٹ آف دی ٹائم مصنوعی کمی پیدا کرنے پر پابندی نہیں ہے، بلکہ اس نظام میں اسے ایک مارکیٹ اسٹریٹجی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے، وہ ہے موقع اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ اسلام میں یہ بھی بین ہے کہ کسی انسان کی مجبوری دیکھ کر اسے سستی چیز بہت مہنگی بیچی جائے، جبکہ کیپٹلزم میں اسے ایک اپارچونٹی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان وہاں پر مجبور ہوتا ہے، اگر کسی کو کچھ کھانا ہے تو وہ کہیں اور سے لے کر نہیں کھا سکتا۔ اسی وجہ سے یہ سیلفش سسٹم ایئرپورٹس پر 20 روپے کا سموسہ 200 روپے میں اور 20 روپے کی پانی کی بوتل 100 روپے میں بیچتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک بھوکا پیاسا مجبور انسان ہر حال میں اسے یہیں سے خریدے گا۔ تیسری ریسٹرکشن جو اسلام لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کیپٹلسٹ کسی کو اماؤنٹ دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر وہ اس اماؤنٹ پر رسک نہیں لینا چاہتا تو اس صورت میں ضرورت مند کو لون کے نام پر اماؤنٹ دے، اور جتنا اماؤنٹ دے ٹھیک اتنا ہی اماؤنٹ جو بھی ٹائم طے ہوا ہے اس میں واپس لے لے۔ ایسے میں لون لینے والا اس اماؤنٹ کو بغیر کسی انٹرسٹ کے ہر حال میں لوٹانے کا پابند ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری شکل یہ ہے کہ انویسٹر اپنے اماؤنٹ پر کچھ پروفٹ بھی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ انویسٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسک بھی اٹھائے اور پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شامل ہو، یعنی اس کے اماؤنٹ سے جو بزنس ہوگا اگر اس میں پروفٹ ہوتا ہے تو اس میں انویسٹر کا بھی حصہ ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ لاس ہوتا ہے یا بزنس ڈوب جاتا ہے تو انویسٹر بھی اس نقصان میں شریک ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیپٹلسٹ ضرورت مند کو رقم دے اور بغیر کسی رسک اور بغیر کسی محنت کے اپنے بیڈ روم میں لیٹ کر غریب کی گاڑھی کمائی سے فکسڈ اماؤنٹ وصول کرتا رہے۔ اسلام کا یہ اصول سیدھے طور پر مزدور اور ضرورت مند طبقے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ذہنی طور پر انہیں ریلیکس کرتا ہے، جبکہ کیپٹلزم کا سودی اصول صرف اور صرف پہلے سے طاقتور اور مالدار کیپٹلسٹ کے فائدے کی بات کرتا ہے اور غریب کو مزید نچوڑتا اور ذہنی ٹارچر میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو دوسرے اینگل سے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسے سے مزید پیسہ آپ تبھی بنا سکتے ہیں جب یا تو آپ محنت کریں یا رسک اٹھائیں۔ بغیر محنت اور بغیر رسک کے گھر بیٹھ کر غریب کی گاڑھی کمائی سے ایک کنفرم انکم اینٹھنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ ناظرین، یہ 4 آئیڈیالوجی آپ جان گئے۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹوری کا ریئل کلائمیکس۔ دیکھیے، اب یہ سمجھیے کہ ہیومن نیچر اور سائیکالوجی کے متعلق ایک ایسی تھیوری ہے جس پر اسلام، ویسٹرن سویلائزیشن بلکہ تمام دنیا متفق ہے۔ اس تھیوری کو بولتے ہیں ہیڈونک ٹریڈ میل۔ اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوئی خواہش اور ڈیزائر کبھی بھی کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، چاہے وہ پیسے کی ڈیزائر ہو، سیکس کی بھوک ہو یا پاور کی خواہش۔ یہ جتنی زیادہ پوری ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی کوئی لمٹ اور انتہا نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اس سے زیادہ ویلتھ یا اس سے زیادہ پاور یا اس سے زیادہ سیکس کی خواہش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ اس تھیوری کو بھی جان گئے تو اب سمجھیے استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کا ایک جال۔ دراصل یہی جال وہ ریزن ہے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، جو ایسی سائیکی پیدا کرتا ہے جو سائیکی درندوں کے گروپ کو جنم دیتی ہے۔ دیکھیے، غور سے سمجھیے کہ یہ تمام آئیڈیالوجیز مل کر کیسے ایک جال بنتی ہیں جس سے انسانوں کا ایک گروپ درندوں کا روپ دھار لیتا ہے۔
سب سے پہلے آتا ہے کیپٹلزم، جو انسانوں کو دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. وہی دو کلاسز جو ہم نے آپ کو بتائیں. ایک کلاس جو 1% والی ہے، جس کے پاس دنیا کی ویلتھ کا 40% حصہ ہے، اور دوسری کلاس جو 90% ہے، اس کے پاس کل ویلتھ کا صرف 25% حصہ ہے. پھر وہ 1% والی کلاس جب اپنی ویلتھ میں اتنی آگے نکل جاتی ہے تو اس سے مزید پاور اور انفلوئنس گین کرتی ہے. پھر اسے یوز کر کے پولیٹیکل پاور بناتی ہے. بڑے بڑے بزنس مینز اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے آنرز کے پولیٹیشینز کے ساتھ رشتے اور ریلیشن کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے. پھر ویلتھ اور پولیٹیکل پاور کے گٹھ جوڑ سے ایک ایسا پاور ہاؤس وجود میں آتا ہے کہ دنیا کی باقی تمام پاور اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کی پاور ہو یا جسٹس کی پاور ہو یا پھر جرنلزم کی. اس کے بعد یہ جو پاور ہاؤس پیدا ہوتا ہے، اس کے افراد کا مائنڈ سیٹ آئیڈیالوجی آف ہیومنزم کی وجہ سے پہلے یہ بن چکا ہوتا ہے کہ دنیا کا مرکز تو انسان ہے اور انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، لہٰذا ہماری عقل، ہمارا فائدہ، ہماری ڈیزائر سب سے زیادہ اہم ہے. پھر انٹری ہوتی ہے آئیڈیالوجی آف انڈیویجولزم کی. یہ آئیڈیالوجی یہ سکھاتی ہے کہ سماج اور سوسائٹی کی امپورٹنس اور فائدہ ہمارے پرسنل فائدے اور ڈیزائر کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. ہماری خواہش اور مفاد سے کسی کا نقصان بھی ہوتا ہے تو ہوا کرے. اب اس موڑ پر آ کر قانون کی وہ طاقت جسے ہر شخص کو نقصان سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ پہلے ہی ویلتھ پلس پولیٹکس کے آگے سرنڈر ہو چکی ہوتی ہے. اور رہی صحیح کسر آئیڈیالوجی آف سیکولرزم سے پوری کروائی جاتی ہے. وہ اس طرح کہ یہ ناقابل تسخیر طاقت یعنی انوینسیبل پاور ہاؤس جو بلڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے، یہ اپنی پاور کے تھرو میڈیا کو خرید کر اس کے ذریعے عام لوگوں کو خاص ڈائریکشن میں برین واش کرتا ہے، تاکہ وہ اس پاور ہاؤس کی مرضی سے فیصلے لیں اور اسی پاور ہاؤس کی مرضی سے الیکشن میں نمائندے منتخب کریں. اس طرح سے یہ پاور ہاؤس اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. اور اب تڑکا لگتا ہے انسان کے اندر پائے جانے والی ہیڈونک ٹریڈ مل خاصیت کا، جس کا مطلب ہے کہ انسان کی ڈیزائر کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتی. چنانچہ ہیومن بینگ کی اس کوالٹی کی وجہ سے اس پاور ہاؤس کے اندر خواہشات کا لاوا یعنی اوور فلوئنگ ڈیزائر حاصل کرنے کا طوفان اٹھا رہتا ہے، اور اس طوفان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کوئی دوسری پاور ہاؤس موجود نہیں ہوتی. تو پھر وہ پاور ہاؤس والے لوگ ہر وہ کام کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے اور جس میں انہیں خوشی ملتی ہے. ایسے بہت سے کام کرنے کے بعد جب وہ تھک جاتے ہیں تو ان کا دماغ خوشی اور پلیجر کے کچھ اور طریقے تلاش کرتا ہے، پھر وہ اسے انجام دیتے ہیں. پھر اس سے بور ہو کر انہیں کچھ اور نیا چاہیے ہوتا ہے تو پھر یہ مزید کچھ تلاش کر کے لاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اس طرح سے یہ چین چلتی رہتی ہے اور اسے روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن میں جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ انسان کو کرائمز سے روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے قانون. اور یہ لوگ قانون سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں، قانون ان کا غلام بن چکا ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک انوینسیبل پاور ہاؤس یعنی ناقابل تسخیر قوت بن چکے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی ڈیزائرز کی یہ چین چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے بہت سے جرائم تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ جرائم اور کرائمز مزید آگے بڑھتے بڑھتے جیفری ایپسٹین کے آئی لینڈ میں ہونے والے بھیانک اور شیطانی کرائمز تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کی ایلیٹ کلاس لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ لوگ جو دنیا میں جا کے دوسروں کو ایتھکس سکھاتے تھے، تہذیب سکھاتے تھے، ہیومینٹی سکھاتے تھے، وہ لوگ ایسی سیکریٹ جگہوں پہ ایسے بدترین کام انجام دیتے ہیں کہ اس کو ایک عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بہت سی رپورٹس کے مطابق وہاں پر بچوں کو مار کر ان کے آرگنز بھی کھائے جاتے تھے. بہرحال اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں، اس کے پیچھے وہی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ اپنی ہر خواہش اور ہر ہوس کو پورا کرنا اور دنیا کی کسی قانون اور کسی لا کا خوف نہ ہونا.
چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایپسٹین فائل کے اندر موجود ناموں میں کوئی بھی عام انسان نہیں ہے، یہ سب اسی پاور ہاؤس کا حصہ ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، بل گیٹس، بل کلنٹن، پرنس اینڈریو، اسٹیفن ہاکنگ، رچرڈ ڈاکنز، ایلون مسک، انل امبانی جیسے تمام لوگ وہی ہیں جو ایک عام آدمی کے حساب سے ایکسٹرا آرڈینری اور غیر معمولی پاور رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام ہر فریڈم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز بھی لگاتا ہے اور ہر رائٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی بھی لاگو کرتا ہے، تاکہ انسانوں کا کوئی گروپ ان لمیٹڈ پاور گین کر کے لوگوں کے استحصال اور ایکسپلوٹیشن پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے پارشین کمانڈر ان چیف رستم کے سامنے اسلام کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کچھ مشہور جملے کہے تھے۔ ان جملوں کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو ہیومن نیچر کے ساتھ اسلامک پرنسپلز کا کنیکشن اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جملے ہیں: ابتعثنا اللہ رسولا لیخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان خدا نے ایک رسول بھیجا ہے تاکہ وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک خدا کا اطاعت گزار اور اوبیڈینٹ بنائے، اور دنیا کے اندر موجود مشکلات اور ڈیفیکلٹیز سے انسان کو آزاد کرا کے ایک خوشحال سیٹسفائیڈ انوائرمنٹ سے اسے سرفراز کرے۔ ایکسپلوٹیٹیو آئیڈیالوجیز یعنی استحصالی نظریات سے انسان کو نجات دلا کر اسلام کے جسٹس اور انصاف والے سسٹم سے روشناس کرائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو اسلامک سویلائزیشن ورسز ویسٹرن سویلائزیشن کے ٹاپک پر۔ اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور شروع میں ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کیا واقعی وہ سچا تھا یا غلط تھا۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ویسٹرن سویلائزیشن کو ڈیفرنٹ اینگل سے مزید ویڈیوز ہم بنا کے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔